سارے مسلمانوں نے کھانا کھایا. کھانا 2 آدمیوں کا تھا یا 3 آدمیوں کا تھا, اس سے زائد کا کھانے کی گنجائش نہیں تھی. لیکن نصرت, یہ نصرتیں نقل و حرکت پر ہیں, کیونکہ تم اللہ کے دین کو قائم کرو, اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں. اس لیے میرے بزرگوں دوستوں, میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دعوت اور تبلیغ اس کا تصور اور اس دعوت کی محنت کی ذمہ داری کا ادا کرنا نقل و حرکت کے علاوہ ممکن نہیں ہے. ایک جماعت چلی دعوت دینے کے لیے, لوگوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہ فلاں علاقہ میں جا رہے ہیں ان کو دعوت دینے کے لیے. انہوں نے کہا کہ انہیں دعوت دینے سے کیا فائدہ ہے؟ اب تو اللہ نے ان کی ہلاکت کا ارادہ کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دینا طے کر لیا ہے. دعوت دینے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا. جماعت نے کہا کہ ہم ان کو دعوت دیں گے, ہمیں امید ہے کہ وہ اپنی طبقے پر آ جائیں گے, اور ہمیں امید ہے کہ وہ ہدایت پر آ جائیں گے. اور دوسری وجہ یہ ہے ہمارے دعوت دینے کی کہ ہم اللہ کے یہاں اپنی ذمہ داری کے پورا کرنے والے مانے جائیں گے. یہ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ قرآن اس کو بیان کر رہا ہے. قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون. ہم اس لیے جا کر دعوت دینا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کے یہاں ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والے مانے جائیں. اس زمانے میں تو لوگ اخبار میں ایک کالم دے کر دین کی باتوں کا سمجھتے ہیں ہم نے ذمہ داری ادا کر دی ہے. نہیں, یہ نہیں, اس کو نہیں کہتے دعوت. دعوت تو نقل و حرکت کے ذریعے لوگوں کو ان کے ماحول سے نکال کر عمل کے ماحول میں لانا, یہ دعوت ہے. اس کو دعوت کہتے ہیں, اس کو دعوت کہتے ہیں کہ عمل کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لاؤ, اس کو دعوت کہتے ہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو ڈالا تھا نقل و حرکت پر, وہ ڈالا کس لیے تھا؟ وہ اس لیے نہیں تھا کہ تم بات پہنچا کر آ جاؤ, وہ اس لیے ڈالا تھا نقل و حرکت پر کہ تم جہاں جاؤ وہاں والوں کو دعوت دے کر ان کو ان کے ماحول سے نکالو. ان جاہلوں کو علماء حق سے جوڑو, ان جاہلوں کو علماء کے مجالس سے جوڑو, اور انہیں دعوت دے کر ان کے ماحول سے نکالو اور انہیں عمل کے ماحول میں لا کر رکھو. بے شمار قصے ہیں, کہاں تک بیان کیے جاویں. سیرت بھری ہوئی ہے اس سے کہ صحابہ پھرتے اسی لیے تھے تاکہ جو جہاں ملے اس کو وہاں سے نکال کر اپنے ماحول میں لائیں. اور یہ بات حق ہے اللہ کی طرف سے کہ جو اللہ کے دین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچائیں گے اللہ ان کی حفاظت کرنے والے ہیں, اور اللہ ان کی دعوت پر لوگوں کے قلوب کو خیزہ پلٹنے والے ہیں. آپ دیکھیے سفر ہجرت بڑے خطرے کا سفر تھا. اس سفر میں بھی آپ نے ڈاکوں کا راستے اختیار کیا, کیونکہ دعوت میں عمومیت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے کہ آپ ان کو خود دعوت دیں. ڈاکو, کون ڈاکو کو اچھی نظر سے دیکھے گا؟ کون ان سے ملنا چاہے گا؟ اور آپ نے مکہ مکرمہ سے نکلنے کے لیے اس خطرے کے وقت میں بالارادہ وہ راستہ پکڑا جس کے بارے میں صحابہ نے عرض کیا تھا کہ اس میں ڈاکو ہیں. فرمایا ہمیں ڈاکوؤں سے ہی ملنا ہے, ان سے ملنے کے لیے راستے اختیار کیا ہے. سوچو تو صحیح ذرا دعوت کی اہمیت. ہم تو اپنی دکان پر آنے والے گاہک کو بھی دعوت نہ دیں, ہم تو گلی سے گزرتے ہیں پیسیوں سے ملاقات ہوتی ہے کسی کو دعوت نہ دیں. جی ہاں, اور آپ ڈاکوؤں کو دعوت دینے کے لیے ایک خطرے کا سفر ہجرت کا, اس خطرے پر دوسرا خطرہ. کیوں بھائی آپ بتائیے, اگر آپ سے کہہ دیا جائے کہ اس راستے پر ڈاکو ہیں لوٹ مار کر رہے ہیں تو کیا آپ اس راستے پر جائیں گے؟ بولو تو صحیح, نہیں جائیں گے, تو خطرہ ہے. آپ سے کہا گیا خطرہ ہے, فرمایا چلو اس راستے سے ہم ڈاکو کو دعوت دیں گے. آپ نے دونوں کو دعوت دی, دونوں ڈاکو اسلام میں داخل ہوئے, دونوں کو آپ نے مدینہ پر آنے کے لیے فرمایا. میں نے عرض کیا کہ اللہ کا وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس, جو وعدہ اللہ تعالی کی طرف سے حفاظت کا اللہ کے نبی کے لیے ہے
خدا کی قسم وہ وعدہ اس دعوت پر قیامت تک ہر امتی کے لیے، اس لیے کہ جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر یہ کہا دشمنوں کے پیروں کو کہ یا رسول اللہ یہ ہم تک پہنچ چکے ہیں، ہم پکڑے جائیں گے، فرمایا نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ عجیب بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا فرعون نے، بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، ہم پکڑ لیے گئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ، جی ہاں دیکھیں نا قرآن میں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے وہ راستہ دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے میرے ساتھ میرا رب ہے، آپ فرما رہے نہیں، دو باتیں فرمائی، گھبراؤ مت، لا تحزن ان اللہ معنا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی معیت کا جو وعدہ نبی کے ساتھ ہے وہی وعدہ امتی کے ساتھ ہے۔ اللہ کی معیت کا، اللہ کے ساتھ ہونے کا جو وعدہ نبی کے ساتھ ہے وہ وعدہ امتی کے ساتھ ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، مسئلہ اپنی ذات کا نہیں ہے، صرف اس امت کا مسئلہ اجتماعی انفرادی نہیں ہے، بلکہ لکھا ہے علماء نے، سنو عجیب بات ہے، یہ لکھا ہے علماء نے کہ جو آدمی اپنی ذات سے، اپنی ذات کی اصلاح کی پوری کوشش میں لگا ہوا ہے، اپنی نماز، اپنا ذکر، اپنی تلاوت، اپنی عبادت، حج اور زکوٰۃ اور عمرہ اور اعمال، سب کچھ اپنی ذات سے پورا کر رہا ہے، اپنے نفس کی اصلاح میں پوری قوت لگا رہا ہے، لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دے رہا ہے، علماء نے لکھا ہے اس کا ایمان کامل ہوگا نہیں۔ سوچو تو صحیح، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں میں کہہ رہا ہوں، علماء نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے اسی طرح کہ جو شخص اپنے نفس کی اصلاح میں لگا ہوا ہے لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دے رہا ہے، دوسروں کا آمادہ نہیں کرتا ہے عبادت پر، نماز پر، ذکر و تلاوت پر اور پورے دین پر آمادہ نہیں کرتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس اپنی اصلاح کی کوشش میں لگنے والے کا ایمان قابل نہیں ہوگا جب تک دوسروں کو آمادہ نہ کرے۔ اور آمادہ کرنا، وہی میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، آمادہ کرنا یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ کتابوں کے اندر علم لکھا ہوا ہے یہاں سے پڑھ لو، نہیں، کتابوں کا علم، کتاب میں لکھنا امر معروف نہیں ہے، منکرات کی کتاب میں لکھنا نہی منکر نہیں ہے۔ یہ اس زمانے میں مسلمان کو دھوکہ لگا ہے کہ اوامر نواہی کتابوں میں لکھ دو تاکہ آپ اس ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں، نہیں، کتاب میں اوامر کا لکھنا امر معروف نہیں ہے، اور کتاب میں منکرات کو لکھنا یہ منکرات کا علم ہے، یہ منکرات کی سے روکنے کی محنت نہیں ہے، یہ معروفات کا علم ہے، یہ معروفات پہ لانے کی محنت نہیں ہے۔ معروفات، منکرات اگر لکھے ہیں کتابوں کے اندر تو یہ اوامر نواہی کا علم ہے، یہ اسے روکنے کی محنت نہیں ہے، یہ اللہ کے احکام لانے کی محنت نہیں ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نقل و حرکت کے ذریعے لوگوں کو دعوت دے کر عمل کی طرف لانا، یہ اصل دعوت ہے، اور اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، یہ بس سب کے ذہن میں رہے۔ تبلیغ اور دعوت کا موضوع ہی پھرنا ہے۔ ہم اس لیے عرض کیا کرتے ہیں کہ ہمارا جمع ہونے کے لیے نہیں ہے، صرف ہمارا جمع ہونا بکھرنے کے لیے ہے۔ الصلاۃ جامعہ، اس کا اعلان ہوتا تھا، صحابہ جمع کیے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ ادھر والے سامنے رخ پر چلے جائیں فلاں فلاں ملک میں، ادھر والے اس رخ پر چلے جائیں فلاں فلاں ملک میں، ادھر والے ادھر چلے جائیں فلاں فلاں ملک میں۔ جی ہاں، یہ جمع ہونا بکھرنے کے لیے ہے۔ ہمارے اجتماعات کا مقصد صرف بات کر لینا اور چند کچھ وقت کے لیے جمع ہو جانا نہیں ہے، ہمارا جمع ہونا بکھرنے کے لیے ہے۔ اس لیے کہ مسئلہ ساری امت کا ہے، مسئلہ ساری امت کا ہے، ساری انسانیت کا ہے۔ پیر کے انگوٹھے میں اگر زخم ہے، آپ بتائیے، آپ پیر کے انگوٹھے کے زخم کے آدمی کو کہتے ہیں کہ فلاں صاحب بیمار ہیں، فلاں صاحب بیمار ہیں،
حالانکہ زخم کہاں ہے؟ زخم پیر کے انگوٹھے میں ہے، صرف پیر کا انگوٹھا بیمار ہے، پورا بدن صحت یاب ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب بیمار ہیں۔ عجیب بات ہے، جب حدیث میں فرما دیا کہ ساری دنیا میں بکھرے ہوئے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں، پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں دین ہندوستان میں تو بہت دین ہے، کافی ہے، فلاں ملک میں بے دینی ہے تو اس ملک کی ہے، پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ فلاں صاحب بیمار ہے؟ یہ کہنا چاہیے انگوٹھا بیمار ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اس ایک انگوٹھے کی بیماری پورے بدن کی بیماری سمجھی جاتی ہے، حدیث میں ہے کہ پورا بدن بے چین ہے انگوٹھے کے زخم کی وجہ سے۔ ایسے ہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں رہنے والا ہر مسلمان، صوبے میں رہنے والا ہر مسلمان، اس علاقے میں رہنے والا ہر مسلمان سارے عالم کے لیے بے چین ہو کہ اگر امریکہ میں ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو ہندوستان کا مسلمان اس کے لیے بے چین ہو۔ یہ نہیں کہ میری ذمہ داری نہیں ہے، ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ساری دنیا بکھرے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں، پیر کے زخم کا انگوٹھا پیر کا نہیں ہے، یہ پورے بدن کا زخم ہے۔ بخار پورے بدن کو ہے اس ایک زخم کی وجہ سے۔ اگر مسلمان کی بے دینی سے متاثر نہیں ہے تو سمجھ لو کہ اس کو فالج پڑ گیا ہے، کیونکہ جب فالج پڑ جاتا ہے کسی پر تو اس کے پیر میں کیل چبھے، یا اس کے آپ دیکھیں گے جب فالج ہو جاتا ہے نا، ڈاکٹر ان کے پیر میں کوئی چابی یا کوئی کیل چبھا کے دیکھتے ہیں، اگر پیر ہلے اور مریض پورا بدن اس کا ہل جائے اور مریض کو تکلیف محسوس ہو، ڈاکٹر کہتے ہیں الحمدللہ آپ کا مریض خطرے سے باہر ہے، اٹیک ہوا ہے اس کو، لیکن ایسا نہیں ہے، فالج کا اثر نہیں ہے۔ جی ہاں، آپ دیکھتے ہیں نا، کیوں بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس کو برین ہیمریج ہو جائے یا دماغ کی رگ پھٹ جائے، بلڈ پریشر سے ہو جاتا ہے عام طور سے، پہلا کام کیا کرتے ہیں ڈاکٹر بتاؤ؟ پیر میں سوئی چبھائیں گے، یہ سر میں نہیں، سر سے دور پیر میں۔ یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پیر کا تعلق دماغ سے رہا یا نہیں رہا۔ جی ہاں، دماغ کی رگ کو پیر میں جا کے چیک کرتے ہیں، تو جیسے ہی کیل چبھائی پیر میں پورا بدن ہل گیا۔ کیوں نہیں؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا، ڈاکٹر کیا کہے گا؟ الحمدللہ، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ بس میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان اگر ساری دنیا کی بے دینی کے لیے مسلمان بے چین ہے اور وہاں دین کا نقصان ہو فلاں ملک میں، جیسے میں نے عرض کیا کہ پیر کے اندر کیل اگر چبھے اور ساری دنیا کا مسلمان اس کے لیے بے چین ہو جائے، تم کہا جائے گا کہ ہاں اس کے پیر کا تعلق اس کے جسم سے ہے، اور اس کے تمہارا یہ آدمی خطرے سے باہر ہے۔ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان خطرے سے باہر ہے اگر مسلمان کی بے دینی سے متاثر ہے، اور اگر یہ پیر میں کیل چبھانے سے یہ مریض نہیں ہلتا ہے اور اس کا مریض کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے، تو پھر یہ مریض بس پھر جیسی زندگی گزرتی ہے فالج والوں کی آپ جانتے ہیں یہ زندگی گزرتی ہے فالج والوں کی، آپ جانتے ہیں کہ ان کی زندگی موت برابر ہوتی ہے، ان کی موت و حیات برابر ہوتی ہے۔ 20 سال 30 سال موت کا انتظار کرتے ہیں بستر پر پڑھ کے فالج والے۔ دیکھیے میں مثال دے رہا ہوں، اور یہ مثال اس سے زیادہ فٹ کوئی مثال نہیں ہو سکتی اس امت کی نقل و حرکت اور اس امت کے پورا ایک جسم ہونے پر۔ اس چیز کو سامنے رکھو، تبلیغ کا مقصد صرف کلمہ نماز کو صحیح کر لینا نہیں ہے، تبلیغ کو چلتے پھرتا مدرسہ نہیں ہے کہ اسے فارغ ہو کر بیٹھ جائیں، پڑھ کر فارغ ہو جائیں، بلکہ پورے دین کو پورے عالم میں قائم رکھنے کی ایک مسلسل محنت ہے۔ مولانا صاحب فرماتے تھے اگر ہر سال 4 مہینے ہر ایمان والا اگر ہر سال 4 مہینے اللہ کے راستے کے خروج کے لیے فارغ نہ کرے تو مولانا صاحب فرماتے تھے یہ ایمان کی حلاوت نہیں چکھ سکتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی آیت کی بنیاد پر حضرت نے فرمایا ہے
جس نے فرمایا ہے کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اس آیت کے ذیل میں حضرت کا یہ فرمانا ہے کہ جب تک ہر مومن، ہر مسلمان 4 مہینے سالانہ، ہر سال 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلنے کو اپنا معمول نہ بنائے، یہ ایمان کی حلاوت نہیں چکھ سکتا. اور اسی کے دلیل پر یہ عرض کر رہا ہوں کہ علماء نے لکھا ہے، ترجمان السنہ کی 2ری جلد میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اپنی ذات کی کوشش میں لگا ہوا ہے اور دوسروں کو آمادہ نہیں کرتا ہے تو ایمان کامل نہیں ہوگا. ایمان کی تکمیل دعوت سے ہے، ایمان کی تکمیل دعوت سے ہے. اور دعوت کا طریقہ جو میں نے عرض کر دیا ہے کہ خود چل کر جا کر دوسروں کو دعوت دینا. آپ دیکھیے نا، صحابہ کا عمل، گشت ہو رہا ہے مسجد سے باہر، قم بنا نؤمن ساعتن، اجلس بنا نؤمن ساعتن، تعال بنا نؤمن ساعتن، ہمارے ساتھ آؤ، ہمارے ساتھ چلو، ہمارے ساتھ بیٹھو. کیا ہے یہ سب؟ یہی تو ہے وہ جس کو صحابہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس لیے کرتے تاکہ ہمارے ایمان میں زیادتی ہو. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، پورے مجمع نے اس طرح ہمت سے اور دھیان سے اور عظمت سے اور یکسوئی کے ساتھ بات سنی ہے. میں نے ایسا جمع ہوا مجمع اپنی کسی اجتماع میں دیکھا نہیں. اور یہ آپ حضرات کی دین کی طلب اور محبت اور اس اجتماع کے بھی جو قربانیاں دی گئی ہیں، یہ اس کی برکت ہے. ہم چاہتے ہیں، واقعی دل چاہتا ہے کہ اس پورے مجمع میں کوئی ایک فرد بھی ایسا باقی نہ رہے جو اس اجتماع سے اللہ کے راستے میں نہ نکل جائے. ہماری ہماری تو آمدی آپ سب کو لینے کے لیے، آپ سب کو لے جانے کے لیے ہوئی ہے. ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ آپ سب کو لے کے جائیں، اور کوئی مقصد نہیں. اور واقعی حقیقت یہ ہے کہ جب تک اپنے ماحول سے نکلیں گے نہیں، نہ اپنی بے دینی کا احساس ہوگا، نہ امت کے نقصان کا احساس ہوگا، جب تک ماحول سے نہیں نکلیں. اس لیے پورا مجمع اس کا عزم کر لے کہ انشاءاللہ ہمیں اس کام کو کام بنا کر کرنا ہے. یہ 25 سال پہلے یہاں اجتماع ہوا تھا، یا آج اجتماع ہوا ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس 25 سال میں کام کتنا ترقی کر گیا ماشاءاللہ آپ کے یہاں. اس لیے پورا مجمع اس کا عزم کرے. جو علماء ہیں وہ امت کے قائد ہیں. علماء جب تک آگے نہیں بڑھیں گے اس وقت تک امت کو، عام انسان کو راہ نہیں ملے گی. علماء اس کام کے زیادہ حقدار اور زیادہ اہل ہیں. ساری کی ساری امت ان علماء کی اقتداء میں امام کے پیچھے ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے علماء قدم اٹھائیں تاکہ علماء کی اس نقل و حرکت سے امت بیداری پیدا ہو. اس لیے جو علماء سال لگائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ آپ کے پورے اڑیسہ میں، یہ جو علماء سال لگائے ہوئے ہیں آپ کے اڑیسہ میں، یہ علماء عرب کے سال کے لیے پہلے کھڑے ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ تشکیل علماء سے شروع ہو. ہم چاہتے ہیں کہ پورا مجمع تشکیل علماء سے شروع ہو. سب سے پہلے علماء وہ جو سال ہندوستان میں لگا چکے ہیں وہ پہلے عرب سال کے لیے اپنے آپ نام پیش کریں. پورا مجمع اسی طرح بیٹھا رہے، علماء کا احترام میں بیٹھا رہے، کام کے احترام میں بیٹھا رہے، اور سب سے پہلے دیکھے علماء کی زیارت کرے کہ یہ عرب سال کے لیے یہاں سے اس اجتماع سے انشاءاللہ نکلنے والے ہیں. علماء سب سے پہلے کھڑے ہوں. میں چاہتا ہوں پہلے علماء کی جماعت عرب کی بن جائے. عرب ممالک میں جس ملک کے لیے بھی انشاءاللہ مشورہ ہوگا وہاں اس جماعت کو، اب تو اللہ کا فضل ہے کہ علماء کی سال کی جماعتیں ہمارے ساتھ ہر اجتماع سے تیار ہو کر ساتھ ہو جاتی ہیں. مولانا نظر الاسلام صاحب کہاں کے ہیں؟ کیندرا پاڑا. ماشاءاللہ کون سے مدرسے سے؟ جامعہ اشرف المدارس سے. ماشاءاللہ اللہ بے انتہا قبول فرمائے اور فرمائے. ان کا کیا نام ہے؟ مولانا اسماعیل صاحب. ماشاءاللہ کون سے مدرسے سے؟ راولکلا سے. جی راولکلا شہر سے. راولکلا شہر سے کون سے مدرسے سے؟ مکاتب پڑھاتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی مظاہر الاسلام صاحب ہے. مفتی مظاہر عرب سال کے لیے. جی عرب سال کے لیے. اسماعیل صاحب عرب سال کے لیے آگے تشریف لے آئے. آگے آ جائیں. مفتی مظاہر صاحب جامعۃ البنات. دیکھو مجمع یہ منظر دیکھے. اللہ ماشاءاللہ. اڑیسہ کے علماء عرب سال کے لیے سب سے پہلے عرب ملک میں جائیں.
سب اپنی جگہ بیٹھے رہے، ایسے بیٹھے رہو اللہ والو، ماشاء اللہ۔ ایسی تشکیل میں نے اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، ایسی تشکیل میں نے نہیں دیکھی ہے۔ مولانا شفیق الصالح سے آگے تشریف لے آئے۔ کون؟ مولانا شفیق الصالح مولانا شفیق الصالح سے، ماشاء اللہ۔ کہاں سے ہیں؟ یہ نیالی مسجد میں امام ہے، ماشاء اللہ۔ کہاں سے فراغت ہے؟ سہارنپور مظاہر سے۔ اللہ ماشاء اللہ۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب دلالی کا مدرسہ۔ مولانا آگے بڑی بات، یہاں آ جائے، بڑی بات، یہاں اندر عرب سال کے لیے، عرب سال کے لیے ماشاء اللہ۔ جی جی سال لگ چکا ہے ان کا، یہاں ماشاء اللہ۔ عرب سال کے لیے ماشاء اللہ، اللہ قبول اور فرمائے، اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور فرمائے۔ آپ یہاں آ جائیے، اللہ بہت قبول فرمائے۔ جی اندر آ رہے اللہ، مولانا کو اندر لاؤ، مولانا نذر صاحب ماشاء اللہ، اللہ اور قبول فرمائے، اور فرمائے، اور فرمائے۔ جی مولانا ضیاء الاختر صاحب، مولانا ضیاء الاختر صاحب، مولانا ضیاء الحق کہاں سے فراغت ہے؟ یہ مظاہر سے، مظاہر سے۔ اللہ بہت قبول دوسرا سال ماشاء اللہ، دوسرے سال کے لیے، عرب سال کے لیے نام لکھ لیجیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور بتائیں عرب سال کے لیے علماء ضلع سے بتائیں، ضلع نیا گڑھ سے بھی نام آ جائے، وہاں کافی علماء ہیں سال والے ماشاء اللہ، اللہ سال لگائے ہوئے جتنے علماء اس وقت یہاں وجہ موجود ہیں یا نہیں ہیں، یہ سب حضرات تو جو سال لگا چکے ہیں ہندوستان میں، وہ عرب سال کے لیے کھڑے ہو جائیں ماشاء اللہ۔ مولانا جلال صاحب، میں یہ نہیں کہوں گا کون تیار ہے، نہیں کھڑے جی۔ علماء صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو خود پیش کیا تھا اور یہ کہا تھا ہمیں ایک سال کے لیے ہمیں مہلت دی ہے، ہمیں ایک سال میں سب جگہ علم پہنچا دیں گے جہاں اسلام پہنچ گیا۔ علماء نے اپنے سال کی تشکیل خود کی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جس طرح علماء صحابہ نے اپنے آپ کو سال کے لیے پیش کیا، ہمارے علماء اپنے آپ کو خود پیش کر آگے آئے، آواز نہیں، اب آگے آ جائیے جی جی۔ مولانا مجیب النعیم صاحب کے بڑا مرکز کے امام صاحب، مجیب النعیم صاحب، مولانا مجیب النعیم صاحب کے بڑا مرکز کے امام ماشاء اللہ، اللہ قبول عرب سال کے لیے، عرب سال کے لیے۔ مولانا جلال صاحب نیالی، ملی عبداللہ صاحب کلکتہ کے، کلکتہ سے، اللہ بہت قبول فرمائے، بہت قبول فرمائے۔ عرب سال کے لیے مولانا آگے آ جاؤ، ملی عبداللہ عرب سال کے لیے ماشاء اللہ، آگے آ جائے، آگے آ جائے، اندر آگے آ جائے، اندر آ جائے، ادھر آ جائے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ بہت قبول فرمائے، اللہ بہت قبول۔ مولانا اصغر صاحب، مولانا اصغر صاحب جی ماشاء اللہ، یہ تو پرانے خاص، جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی مولانا افضل صاحب، اللہ بہت قبول فرمائے۔ مولانا جنید صاحب، مولانا جنید صاحب کہاں سے؟ مرکز کے امام ہی برابر، کہاں سے فراغت ہے؟ قاسمی، قاسمی ہیں، اللہ اکبر، اللہ بہت قبول فرمائے، اللہ بہت قبول۔ افضل صاحب، مولانا عبدالسلام صاحب، مولانا عبدالسلام صاحب کلکتہ کے ماشاء ماشاء اللہ، کہاں سے فراغت ہے؟ جلال آباد سے، اللہ اکبر ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اور بتائیں، اور بتائیں، اور فرمائے، اور فرمائے۔ جن علماء کا سال ابھی نہیں لگا ہے، اور بے شک بعض تو وہ ہیں جو بھی فارغ ہوئے ہوں گے، یہ بعض وہ علماء ہیں جو ماشاءاللہ دین کی عظیم خدمت تعلیم میں مشغول ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ حضرات بھی اپنا سال پیش کریں، جی جو علماء کا سال نہیں لگا آگے آ جائیں، وہ اپنا سال پیش کریں۔ مولانا بشیر صاحب کھڑگپور کے، مولانا رشید صاحب کھڑگپور سے، مولوی بشیر، اللہ قبول فرمائے، اور فرمائے، اور فرمائے، علماء فرمائے۔ مولانا مسلم صاحب مکی مسجد کے امام، ماشاءاللہ مکی مسجد کے امام ہیں، اللہ بہت قبول۔ مولانا صادق صاحب بھوبنیشور مرکز میں، ماشاءاللہ مولانا صادق صاحب کہاں سے فراغت ہے؟ اور مظاہر سے، مظاہر سے، اللہ بہت قبول فرمائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور فرمائے، اور فرمائے، اور بتائیں، اور فرمائے۔ علماء جن کے سال نہیں لگے ہیں وہ سال پیش کریں، اب جن کے سال نہیں لگے ہیں وہ سال کے لیے کھڑے ہو جائیں جی۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول۔ مولانا مشرف صاحب ماشاءاللہ، اس پورے مجمع میں ماشاءاللہ جو 4 ماہ لگائے ہوئے حضرات ہیں، وہ ہمت کر کے کھلے خرچ کے ساتھ، دیکھو ہمارا مال شادی پر خرچ ہونے کے لیے نہیں، ہمارا یہ مال سب سے پہلے اللہ کے بندوں کو جہنم سے بچانے اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، سب سے پہلے ہمارے مال کا مصرف یہ ہے۔ جو 4 ماہ لگائے ہوئے اس پورے مجمع میں ہیں، یہ کھلے خرچ کے ساتھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کے خرچ سے بیرون کے اپنے آپ کو پیش کریں، ہمت کر کے فرماؤ 5 مہینے کے لیے 4 ماہ لگائے ہوئے ہیں۔ توفیق بھائی کہاں سے؟ مہاراشٹر کے، ماشاءاللہ
کتنا خرچ ہے؟ کتنا خرچ ہے؟ بھائی تو کھلا خرچ. جماعت کی جماعتیں کھڑے ہو جائیں. جماعتیں بتائیں. جماعت ہے. جماعت کی جماعت بتائیں. جماعت بات بتائیں. اس مسجد سے کتنی جماعت بیرون کے لیے؟ مسجد کا نام بتاؤ, بیرون کی جماعت کا خرچ بتاؤ. مسجد کا نام بتاؤ, بیرون کی جماعت کا خرچ بتاؤ. جی مدنی نگر التی سے ایک جماعت بیرون کے لیے کیا خرچ ہے؟ کیا خرچ؟ 2 لاکھ. 2 لاکھ. اللہ قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے. اور بتائیں بھائی. فقیر آباد مرکز ہے ایک جماعت. ماشاء اللہ. اللہ بہت کتنا خرچ؟ کیا خرچ ہے؟ 2 لاکھ کا خرچ. اللہ قبول فرمائے. بھائی صاحب راول جی. ہاں راول کیلا جامع مسجد سے کتنا راوڑ خرچ؟ کی جامع مسجد سے 2 لاکھ. 2 لاکھ خرچ کی جماعت. جی. کتنی جماعت ہے راوڑ قلعہ سے بیرون کی؟ وہ صرف ایک مسجد سے بتا رہے تھے ایک جماعت. پورے راوڑ قلعہ ساری مسجد سے عزم کرو. 3 جماعت. 3 جماعت راوڑ قلعہ سے. کیا خرچ ہے ان کا؟ 2 لاکھ. 2 لاکھ خرچ. ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے. چلو بھائی.